بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور مشرق وسطیٰ کی جنگ اعصابی مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ ایران کی اسرائیل پر حملے جاری ہیں اور تازہ حملے میں اسرائیل کی آئل ریفائنری پر حملہ ہوا ہے۔ ایران نے ایک F-35 طیارہ مار گرایا ہے، جبکہ امریکہ نے اپنے شہریوں کو کہا ہے کہ وہ سعودی عرب کو فوری طور پر خالی کر دیں۔ اس جنگ میں اب تک امریکہ کے کتنے جہاز تباہ ہوئے ہیں؟ بلومبرگ نے ایک ایسی رپورٹ دی ہے جس نے امریکہ کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ تیل اور گیس کی عالمی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہے۔ قطر، سعودی عرب اور امارات کے علاوہ کویت پر بھی تازہ حملے ہوئے اور 6 ممالک نے بالآخر امریکہ کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ وہ 6 ملک کون سے آپ کو بتائیں گے۔ امریکہ نے پاکستان پر ایک سنگین نوعیت کا الزام عائد کیا، تو کیا پاکستان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر سے علماء کی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے اور وزیر اعظم نے پیغام دیا کہ تیل اور گیس کی بچت کریں، حالات اچھے نہیں ہیں۔ اور پاکستان میں عید مہنگائی کی نظر ہو گئی ہے، لیکن ایک بڑا کام پاکستان نے کیا ہے کہ سینکڑوں افراد کی جان بچا لی ہے۔ تو بات کریں گے مشرق وسطیٰ کی، جس میں پاکستان بڑا اہم رول ادا کر رہا ہے۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ جنگ اعصابی مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور امریکی اب اسے شطرنج کا کھیل قرار دے رہے ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہ چیس گیم ہے، پتہ نہیں کب ختم ہوگی، کیونکہ دوسری طرف جو حریف ہے وہ بہت شاطر ہے، بہت چلاک ہے، ان کا آئی کیو لیول بہت ہائی ہے۔ یعنی ایران اور ایران کے دوست، انہوں نے صرف ایرانیوں کے بارے میں یہ خیال ظاہر نہیں کیا، بلکہ ان کے دوست ملکوں کے بارے میں بھی کہا ہے کہ وہ اس جنگ کے پیچھے ہے، تو یہ جنگ اب لمبی چلے گی۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ اب اگر ایران نے قطر پر حملہ کیا تو وہ ایران کی گیس فیلڈ تباہ کر دے گا۔ آج قطر نے ہاتھ جوڑ دیے کہ بھائی صاحب جنگ بند کریں اور نکلے یہاں سے، آپ کی لڑائی کے چکر میں ہماری ایسی کی تیسی ہو رہی ہے۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن ثانی نے ترک وزیر خارجہ کے ساتھ ایک جوائنٹ پریس کانفرنس دوحہ میں کی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ اس جارحیت کو فوری طور پر روکنے کی ضرورت ہے، جنگ بند کریں۔ ایران کے حالیہ حملوں میں قطر کی گیس فیلڈ تباہ ہو گئی ہے اور پیداوار میں 17% کمی واقع ہو گئی ہے۔ تو قطر جو کہ دنیا کو گیس کی 20% سپلائی کی ضرورت پوری کرتا ہے، اس میں 17% صلاحیت کو نقصان پہنچنا ایک بہت ہی بڑا نقصان ہے جس کا قطر کو احساس ہوا ہے۔ تو قطر کی راس لافن LNG جو ایرانی حملے میں تباہ ہو گئی ہے، اس سے قطر خاصا پریشان ہے۔ تو قطر اس جنگ کو روکنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے بھی اس جنگ کو روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوترس نے خبردار کیا ہے کہ جنگ بے قابو ہو سکتی ہے، وقت آ گیا اسے روکا جائے۔ چین بھی کہہ رہا ہے کہ بات کریں، دنیا کہہ رہی ہے کہ اس جنگ کو روکیں، لیکن ٹرمپ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ شطرنج کی طرح کا کھیل ہے جو کہ لمبا چل سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے امریکی انٹیلیجنس عہدیدار نے ایران کے ساتھ پاکستان کو بھی امریکہ کے لیے خطرہ قرار دیا اور دعویٰ کیا کہ پاکستان ایسے میزائل بنا رہا ہے جو امریکی سرزمین تک پہنچ سکتے ہیں۔ امریکی انٹیلیجنس کی سربراہ تلسی گبارڈ نے کانگریس کے سامنے جو بیان دیا، اس کی ویڈیو بڑی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ However, the intelligence community assesses that Russia, China, North Korea, Iran, and Pakistan have been researching and developing an array of novel, advanced, or traditional missile delivery systems with nuclear and conventional payloads that put our homeland within range. تو تلسی گبارڈ کا کانگریس کے سامنے جو بیان ہے وہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے، کیا اس کو توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ تو میرا گمان یہ کہ ٹرمپ سے زیادہ اس بات کا کسی کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ عرب ممالک پر اتنے حملے ہونے کے باوجود عرب براہ راست ایران کو جواب کیوں نہیں دے رہے۔ روس اور چین تو ایران کی مدد کر سکتے ہیں، مگر عرب ممالک کو جنگ سے نہیں روک سکتے۔ یہ بات اب امریکہ میں پاکستان کی مخالف لابی، اسرائیلی اور انڈین لابی ٹرمپ کے کانوں میں بار بار یہ بات ڈال رہے ہیں کہ اس جنگ کو ناکام بنانے میں جو سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ پاکستان کا ہے۔ پاکستان اس جنگ میں پوری طرح ان ہے اور عرب ممالک کو اس نے پوری طرح قابو کر رکھا ہے۔ ایران کے پیچھے بھی پاکستان کھڑا ہے اور حال ہی میں جو ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ایک ٹویٹ کیا، وہ بھی اردو میں، اس نے تو سب کچھ کھول کے رکھ دیا کہ پاکستان یہ جنگ نہیں ہونے دے گا۔ تو اسی لیے امریکہ نے تلسی گبارڈ کے ذریعے پاکستان کا نام لیا اور اسے چین، روس، کوریا اور ایران کی صف میں کھڑا کر دیا۔ اب یہ وہ ملک ہیں جنہیں امریکہ اور امریکی شہری اپنے دشمن کے طور پر جانتے ہیں، لیکن پاکستان کے بارے میں کسی کی یہ رائے نہیں ہے۔
لیکن پاکستان کا اس فہرست میں نام شامل کرنا شاید یہ دباؤ ڈالنے کے لیے کہ پاکستان 2 قدم پیچھے ہٹ جائے۔ تو جو لوگ اس خبر کو یہ کہہ کر کہ تلسی گبارڈ ہندو ہے، اس کی ماں ہندو تھی یا اس کی فیملی ہندو ہے اور تعصب کی بنیاد پر اس نے یہ رپورٹ بنائی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایسا کر سکتی ہے۔ ہندو جو ہے وہ پاکستان کے خلاف تعصب سے کام نہ لے تو وہ خود کو ہندو نہیں سمجھتا، مگر وہ یہ نہیں کر سکتی کہ ٹرمپ کی منظوری کے بغیر پاکستان کا نام لے۔ تو یہ رپورٹ امریکی ہے، اور اگر بات صرف لانگ رینج میزائل کی ہے تو بھارت کے پاس بھی لانگ رینج میزائل موجود ہیں۔ بھارت کے پاس 12,000 کلومیٹر تک مار کرنے والا میزائل موجود ہے، اور پاکستان کے جو میزائل ہیں جن کے بارے میں امریکہ اشارہ کر رہا ہے وہ غالباً شاہین 3 اور ابابیل میزائل ہیں، لیکن ان کی بھی اتنی رینج نہیں کہ امریکہ کو نشانہ بنا سکے، اور پاکستان امریکہ کو اپنا حریف بھی نہیں سمجھتا۔ تو پاکستان کے پاس ایسا کوئی لاجک نہیں ہے کہ وہ امریکہ کو اپنے حملوں کا نشانہ بنائے۔ تو اب پاکستان کا نام صرف اس لیے لیا گیا ہے کہ پاکستان مشرق وسطیٰ کی جنگ میں وائٹل رول پلے کر رہا ہے، پاکستان پر دباؤ ڈالنا بڑا لازمی ہے۔ تو پچھلے 2-3 ہفتوں کی جنگ سے ایک بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ ایران سب کچھ کر سکتا ہے، مگر وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہتھیار نہیں ڈال رہا، چاہے اس کی ساری قیادت کیوں نہ مار دی جائے۔ لیکن ایران درمیانی صورت نکالنے کی بات بھی کر رہا ہے، اور اس نے 2-3 شرائط آلریڈی پیش بھی کر رکھی ہیں جن کی بنیاد پر وہ اس معاملے کو سیز فائر کی طرف لے جا سکتا ہے۔ لیکن اب اس میں جو نئی سچویشن سامنے آئی ہے وہ یہ کہ ایران نے امریکہ کی دکھتی رگ پکڑ لی ہے۔ امریکہ جس مقصد کے تحت اس جنگ میں شامل ہوا وہ انرجی کے سورسز ہیں۔ اسرائیل تو صرف اپنی سرزمین میں وسعت چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے اس کی ٹیریٹری بڑی ہو جائے، اس کا ملک بڑا ہو جائے، لیکن امریکہ کو اس جنگ سے کیا حاصل ہوگا؟ وہ تیل کے ذخائر پر اور گیس کے ذخائر پر قبضہ کر سکتا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی اس کے لیے انیشیٹو ہے جس کی بنیاد پر امریکہ اس جنگ کے اندر اترا ہوا ہے، اور دنیا کے دیگر ممالک اس کا ساتھ دینے سے انکار کر رہے ہیں، اور ایران اس صورتحال کو اچھی طرح بھانپ گیا ہے، اور سب سے بڑی غلطی خود ٹرمپ نے کر دی۔ حالانکہ ٹرمپ یہ الزام اسرائیل پر لگا رہا ہے کہ اسرائیل نے ایران کی بوسان آئل فیلڈ پر حملہ کیا، جو بڑی غلطی ہے، اور ٹرمپ کو اس کا علم نہیں تھا۔ حالانکہ امریکی اخبار بھی یہ بات کھول کر سامنے رکھ چکے ہیں کہ ٹرمپ کو اچھی طرح علم تھا کہ بوسان گیس فیلڈ پر حملے کا کیا نتیجہ نکلے گا، لیکن اب ملبہ ٹرمپ نے ڈال دیا ہے اسرائیل کے اوپر کہ اس نے غلطی کی ہے۔ جو ٹرمپ غلطی کر چکا ہے، اور ٹرمپ جانتا ہے کہ گیس کے ذخائر یا تیل کے ذخائر کو اگر آگ لگ گئی تو اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ ایران کے ہارک جزیرے پر اس نے جو اٹیک کیا تھا اس میں اس نے واضح طور پر اعلان کیا کہ اس نے تیل کی تنصیبات کو یا تیل کے ذخائر کو، ڈپوز کو نشانہ نہیں بنایا۔ تو یہ اس نے ایک بہت بڑا ہتھیار ایران کے ہاتھ میں دے دیا کہ وہ انرجی سورسز کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور انرجی سورسز کو نقصان ایران پہنچائے، اسرائیل پہنچائے، امریکہ پہنچائے، یہ ٹرمپ کو وارا نہیں کھاتا۔ ٹرمپ بزنس مین آدمی ہے، اگر اس کو اس جنگ میں کچھ حاصل نہیں ہوا تو وہ یہ جنگ کیوں لڑ رہا ہے؟ وہ اس جنگ میں خالی ہاتھ قطعی واپس نہیں جانا چاہتا۔ تو ٹرمپ بڑے محتاط طریقے سے لڑ رہا ہے۔ تو محتاط طریقے سے لڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دشمن کے پاس چوائس موجود ہے۔ تو ایران کے پاس چوائس ہے، اب وہ اور کچھ نہیں کر رہا، صرف انرجی سورسز کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ تو اسی لیے ایران جو چند دن پہلے یہ دعوے کر رہا تھا کہ اس کے عرب ممالک کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، وہ عرب ممالک کے اوپر حملے نہیں کر رہا، حملے کوئی اور کر رہا ہے، اور اب وہ کھل کے اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ عرب ممالک کو ٹارگٹ کرے گا، وہاں پہ جو امریکی سورسز ہیں ان کو نشانہ بنائے گا، لیکن اس نے ان ممالک کی انرجی سورسز کو نشانہ بنایا ہے۔ سعودی عرب میں بھی تیل کی تنصیبات پر حملہ، امارات میں بھی، قطر میں بھی، بحرین میں بھی، کویت میں بھی، وہ ان مقامات کو ٹارگٹ کر رہا ہے جہاں پر آئل یا گیس کے ذخیرے ہیں۔ تو اس بات نے نہ صرف ان ملکوں کو پریشان کیا بلکہ ٹرمپ کو بھی پریشان کیا۔ تو ٹرمپ نے باقاعدہ اسرائیل کو ڈانٹ دیا کہ وہ اب ایسی تنصیبات پر حملے نہ کرے۔ تو اسرائیل کی حملوں میں کمی آ گئی ہے، اور امریکی حملوں میں بھی کمی آئی ہے، لیکن ایران نے حملوں کی شدت میں کمی نہیں کی ہے۔ کل رات بھی اس نے سعودی عرب، قطر، بحرین اور امارات کے اوپر اٹیک کیے ہیں، کویت پہ بھی 2 ڈرون مارے ہیں، اور اسرائیل میں جو تیل کی
تنصیبات کو نشانہ بنایا. ایک آئل ریفائنری ہے حیفا کے اندر, اس کو ٹارگٹ کیا, جس کے بعد حیفا شہر اندھیرے میں ڈوب گیا. تو بہت ہی واضح ٹارگٹ ہو گیا ہے. ایران کے پاس اب بڑی اوپن چوائس ہے کہ وہ جو خزانہ ہے, جو ایکچولی ایسٹ ہے, جس کی وجہ سے امریکہ اس جنگ کے اندر ان ہے, وہ اب ان کو ڈیمیج کر رہا ہے. تو امریکہ کو بڑا محتاط رہ کر آگے بڑھنا پڑے گا. تو اس لیے اس نے اس جنگ کو شطرنج کا کھیل قرار دے دیا ہے. یہ وہی جنگ ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا تھا چند دنوں میں ختم ہو جائے گی. تو بے شک ٹرمپ اس جنگ میں ایران کی قیادت کو ایلیمنیٹ کرنے میں کامیاب ہوئے, لیکن جو مقاصد ہیں وہ حل نہیں ہو سکے. نہ ایران کے اندر کوئی رجیم چینج ہوا, نہ اس کے بحری بیڑے آبنہ ہرمز کا کنٹرول سنبھال سکے, بلکہ اس جنگ میں نقصان کرا کر واپس نکل گئے. اور ابھی تک امریکہ ایران کے کسی ایک بھی تیل کے کنویں پر قبضہ نہیں کر سکا. نہ کوئی ایک علاقہ, ایک میٹر زمین بھی امریکہ کے قبضے میں نہیں آ سکی. نہ ایران کے اندر لوگ باہر نکلے ہیں کہ انقلاب لے کر آئیں. الٹا ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے جاسوسوں کو پھانسی دینا شروع کر دی ہے, ان کے اثاثوں کو سر عام لٹکانا شروع کر دیا ہے. کل سویڈن کے شہری کو پھانسی دی گئی تھی, آج ایک 19 سالہ ریسلر سالے کو پھانسی دی گئی ہے, اور اس پر بھی موساد کے لیے کام کرنے کا الزام ہے. تو اب وہ کھل گیا ہے. ایران کا کانفیڈنس پہلے سے زیادہ بڑھ گیا ہے, اور اسے پتہ کہ اب اس کے ہاتھ میں گدڑ سنگھی آ گئی ہے کہ وہ جب چاہے گا ماچس کی تیلی دکھائے گا اور تیل کے کنویں کو آگ لگا دے گا, اور ٹرمپ ہاتھ ملتا رہ جائے گا. جو بڑی خبر آئی ہے, بلومبرگ نے بریک کی ہے کہ امریکہ کے 16 جنگی طیارے تباہ ہو چکے ہیں. اس خبر نے امریکی ایوانوں کو ہلا کے رکھ دی ہے. ابھی حال میں جو پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی ہے, اس میں بھارت کے کوئی 7-8 طیارے پاکستان نے گرائے, اور اس کو امریکی صدر نے کوئی اپنی 50 تقریروں میں بیان کیا ہے. ان کے خود کے 16 جہاز گر چکے ہیں. بلومبرگ نے بتایا کہ یہ تو وہ جہاز ہے جو مکمل تباہ ہوئے ہیں, جو ڈیمیجز ہیں, جن کا نقصان ہوا, وہ الگ ہے. بلومبرگ نے بتایا کہ 3 امریکی جہاز کویت کی فضاؤں میں تباہ ہوئے, جن کے بارے میں دعویٰ کیا کہ فرینڈلی فائر کا نشانہ بنے. ایک KC-135 ٹینکر طیارہ ری فیولنگ آپریشن کے دوران تباہ ہوا, اس کے حملے کے 6 ارکان مارے گئے. مزید 5 KC-135 ری فیولنگ طیارے سعودی عرب کے ایک ہینگر پہ کھڑے تھے. اس ہوائی اڈے کو ایرانی ڈرون نے نشانہ بنایا, میزائل لگا وہاں پہ, تو وہ 5 طیارے جو زمین پر کھڑے تھے وہ کھڑے کھڑے تباہ ہو گئے. اس کے علاوہ ایران نے امریکہ کے بغیر عملے کے ریپر ڈرون طیاروں میں سے اب تک 9 ڈرون طیارے تباہ کیے ہیں. ان میں سے ایک کو اردن میں بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا گیا. تو ناکامیوں کی ایک لمبی فہرست ہے. ابراہیم لنگن بہت بڑا بحری بیڑا, USS بہت بڑا بحری بیڑا, یہ جل کر نقصان کرا کر اب واپسی کا رخ کر چکے. تو ناکامیوں کی ایک لمبی فہرست ہے جو ٹرمپ کے گلے پڑ چکی ہے. اب اگر اس جنگ میں ٹرمپ کچھ حاصل نہیں کر پاتے, کیونکہ ان کے پاس حاصل کرنے کے لیے کچھ نہیں رہ گیا. ایران میں حکومت کی تبدیلی تو اس کا ٹارگٹ تھا ہی نہیں, کیونکہ وہ تو ایک بہانہ تھا, تو وہ تو حاصل نہیں کر سکا. لیکن جو انرجی ہے وہ بھی اگر نہ ملی, تو پھر اس کی جماعت جو ہے وہ شاید اگلے کئی سال تک امریکہ میں اقتدار میں نہ آ سکے. امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگس نے جمعرات کو صحافیوں سے گفتگو میں بتایا کہ ان کے پاس مشرق وسطیٰ میں جاری کارروائیوں کے اختتام کے لیے کوئی واضح یا حتمی ٹائم فریم موجود نہیں ہے. یہ وہی پیٹ ہیگس ہے جس نے ٹیٹو بنا رکھے اپنے جسم کے اوپر, اور یہ کہتا ہے کہ جنگ جو ہے وہ 2 سے 4 ہفتے چلے گی. لیکن اب وہ کہتا ہے کہ قطعی ٹائم لائن طے نہیں کر سکتے, جو کرے گا ٹرمپ کرے گا, حتمی فیصلہ اس نے کرنا. تو ٹرمپ کی جو انتظامیہ ہے وہ ٹرمپ کی طرف دیکھ رہی ہے, اور ٹرمپ جو ہے وہ دنیا کو بتا رہا ہے کہ پائن گیم لمبی ہو گئی ہے. یہ تو شطرنج آپ کو پتا ہے بڑا لمبا کھیل ہوتا ہے, اس کی کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہوتی. یہ چند منٹوں میں بھی ختم ہو جاتا ہے, اور اس میں کئی دن تک کھیل چلتا ہے. شاید جو انڈور کھیلے جانے والے گیم ہیں, ان میں سب سے لمبا گیم جس کی کوئی ڈیوریشن نہیں ہوتی وہ شطرنج ہوتا ہے. تو اس جنگ کو چیس گیم قرار دینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ٹرمپ سر سے لے کے پاؤں تک یہاں پر پھنس گیا ہے. اور بے شک ٹرمپ بعض اسرائیلی اقدام سے لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں, اور اسرائیل کے اوپر مدعا ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایران کی گیس فیلڈ پر جب حملہ ہوا تو اس نے سعودی عرب, قطر, کویت, متحدہ عرب امارات میں آئل اور گیس کی سائٹس کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی تھی, اور پھر اس دھمکی پر کل رات ہی اس نے عمل کر دیا تھا, اور ان ملکوں کے اندر میزائل اور ڈرون سے حملے کیے. اور یہ حملے اس وقت ہوئے جب سعودی عرب کے اندر مسلم ممالک کے وزراء خارجہ کا اجلاس جاری تھا, اور اس دوران یہ حملے ہو رہے تھے. اب قطر کا جو پلانٹ نشانہ بنایا گیا ہے, یہ دنیا کا سب سے بڑا LNG پلانٹ ہے, اور قطر دنیا کا سب سے بڑا LNG ایکسپورٹر ہے. دنیا کی
پیداوار کا 20% حصہ یہ قطر سپلائی کرتا ہے، اور اس کی جو گیس فیلڈ تباہ ہوئی ہے اس کے بارے میں اس کے سی او نے کہا کہ اب یہ نقصان اتنا بڑا کہ اگلے 5 سال تک یہ پلانٹ جو ہے وہ پیداوار نہیں کر سکے گا۔ تو قطر سے نکلنے والی گیس سے پاکستان، بھارت کا 40% اور پاکستان کا تو آلموسٹ 80% اسی گیس سے پورا ہوتا ہے، تو اسی لیے پاکستان کے اندر اب خطرے کی گھنٹیاں بھی بج رہی ہیں، اور پاکستان نے اعلان کیا کہ اس کے پاس صرف 14 اپریل تک گیس کا ذخیرہ موجود ہے۔ تو اس حملے کے بعد یورپی گیس قیمتوں میں 35% اضافہ ہوا ہے، اور کروڈ آئل جو ہے وہ $119 فی بیرل کا ہو گیا، اور جب میں پروگرام کر رہا تھا تو یہ تھوڑا سا ریورس ہوا اور $114 پہ آیا، مگر دبئی کا کروڈ آئل $166، ڈیزل $218 اور پیٹرول $145 پر فروخت ہو رہا ہے۔ تو ساری دنیا سے پاکستان کی عوام کو بھی مزید مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس وقت بھی بہت شدید قسم کی مہنگائی ہے۔ تو جن آئل فیلڈ پر اور گیس فیلڈ پر حملے ہو رہے ہیں ان ملکوں میں پیداوار بند کر دی گئی ہے۔ امارات نے بھی اپنا آئل فیلڈ بند کر دیا ہے، سعودی عرب میں بھی جس جگہ پر حملہ ہوا ہے وہاں بند کر دیا گیا ہے، آج بھی کویت کی 2 آئل ریفائنریوں کے اوپر ڈرون مارے گئے ہیں، وہ انہوں نے انٹرسپٹ کر لیے۔ لیکن اگر یہ صورتحال رہی اور عرب ممالک جو دنیا کو آئل کا بہت بڑا حصہ فراہم کرتے ہیں اور گیس بھی یہاں سے جاتی ہے، اگر وہ بالکل ہی ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے یا پیداوار بند ہو جاتی ہے تو کئی ملکوں کے اندر معیشتیں منہ کے بل جا گریں گی اور مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی۔ اب رہا سوال جو ہم سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ایران کو عرب ملکوں پر حملے کرنے چاہیے تھے، تو ایکچولی یہ جنگ جو ہے وہ عرب کی نہیں ہے، یہ جنگ ایران، امریکہ اور اسرائیل کی ہے۔ عرب ممالک کے اوپر یہ الزام ہے ایران کی جانب سے کہ عرب ممالک اس کے خلاف حملوں میں فیسیلیٹیٹر بن رہے ہیں، اپنے اڈے انہوں نے امریکہ کو دیے ہوئے ہیں۔ تو اب اگر عرب ملکوں سے امریکی اڈے ختم ہو جائے تو امریکہ کو ضرورت نہیں کہ وہ 2 دن میں جنگ لڑ سکے۔ آج سعودی عرب کہہ دے سارے امریکیوں کو کہ آپ اڈے خالی کر دیں، نکل جائے، امارات کہہ دے، کوئی اور ملک کہہ دے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ عرب ممالک بدستور امریکہ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے تو باقاعدہ آج اس بات کا اعلان کیا کہ اس نے امریکہ کے اندر جو سرمایہ کاری کا وعدہ کیا ہوا ہے وہ تقریباً $1.4 کھرب کی انویسٹمنٹ ہے۔ متحدہ عرب امارات نے سرمایہ کاری کے وعدے پر قائم رہنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ $4.5 ارب مالیت کا جدید دفاعی نظام وہ امریکہ سے خرید رہا ہے۔ تو یو اے ای پوری طرح امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے اور امریکہ یو اے ای کو بھاری اسلحہ بیچ رہا ہے۔ تو یہ عرب ممالک جو پاکستان کے اندر 10 پیسے کی سرمایہ کاری نہیں کرتے، لیکن ان ممالک کے اندر پاکستانی کام کرتے ہیں اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سورس آف ریونیو ہے۔ تو میں قطعی اس بات کی حمایت نہیں کرتا کہ ایران کو عرب ملکوں پر حملے کرنے چاہیے، لیکن اگر ایران کے پاس کوئی اور چوائس ہے تو وہ آپ نیچے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ اس کو کیا کرنا چاہیے۔ امریکہ نے اپنے لوگوں کو کہہ دیا کہ سعودی عرب سے نکل جائیں، کمرشل فلائٹوں سے ملک چھوڑ دیں، کچھ اور ملکوں کے حوالے سے بھی ہدایت جاری کی گئی۔ تو کیا امریکہ کو اس بات کا یقین ہو رہا ہے کہ اب عرب ممالک ایران کے اوپر حملہ کریں گے یا ایران جوابی حملے کرے گا، زیادہ بڑے حملے ہوں گے، براہ راست جنگ ہوگی، اس لیے امریکہ کو کہا جا رہا ہے کہ جان بچا کر نکل جاؤ؟ تو کہیں نہ کہیں امریکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ ہوگا، اگر پاکستان پر دباؤ ڈالیں گے پیچھے ہٹ جائے گا، روس اور چین کب تک مدد کریں گے، ایران کب تک لڑے گا، اور عرب ممالک ہم سے بھاری اسلحہ لے اور ایران پر ٹوٹ پڑے تو امریکہ کا کام ہو جائے گا۔ اب سوال یہ کہ کیا عرب ممالک ایران پر حملہ کریں گے تو کیا اکیلے کریں گے، مل کر کریں گے، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر خطے کی سچویشن کیا ہوگی اور ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ تو کل جو وزراء خارجہ کی پریس کانفرنس ہوئی اس میں بہت تیز تند باتیں کی گئیں، لیکن جو اچھی بات ہوئی کہ اس میں کوئی دھمکی نہیں دی گئی، کوئی بہت اعلان اعلان نہیں کیا گیا، کوئی فیصلہ کن قدم نہیں اٹھایا گیا، لیکن جواب کا حق محفوظ رکھنے کی بات کی گئی ہے۔ اب امریکی جس طرح کے اشارے دے رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ انہیں یقین ہو گیا کہ ان کا پلان کامیاب ہونے والا ہے، اور ان کو تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے، لیکن وہ اس کھیل میں سے اگر پاکستان کو ہٹا لیتے ہیں، کسی اور کو بھی جو ایران کے سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر فوکس کرتے ہیں، تو پھر ایران کے لیے جنگ میں ٹھہرے رہنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو $1 ملین کویسچن یہ کہ اس جنگ میں کیا وہ توانائی کے سورسز بچا پائے گا یا ایران وہ تمام سورسز جو ہے وہ جلا کے راکھ کر دے گا؟ تو اس جنگ کو روکنے کی ضرورت ہے اور اس جارحیت کو فوری طور پر روکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اس جنگ کا اصل فائدہ کس کو ہوگا اور کس کا فائدہ اس تنازع میں پورے خطے کو گھسیٹنا ہے۔
اور اس لیے میں نے کہا یہ نروز کا کھیل ہے، یہ اعصاب کا کھیل ہے. جو ملک ان حالات میں قوی اعصاب کا مظاہرہ کریں گے وہ سروائیو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو اسی لیے پاکستان میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے شیعہ علماء کے وفد سے ملاقات کی. کافی سارے علماء آئے ہوئے تھے جن سے انہوں نے بات کی اور ان کو بتایا کہ جو ایران اور عربوں کی جنگ چل رہی ہے، ان حالات کو جواز بنا کر پاکستان کے اندر فرقہ واریت کی کوشش نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جنگ کے اپنے نارمز ہوتے ہیں، جنگ کی اپنی ایک سچویشن ہوتی ہے. ہمارا ملک پاکستان ہے، سب سے پہلے پاکستان ہے، ہم سب پاکستانی ہیں، تو ہمیں ان لڑائیوں کو اپنے ہاں استعمال نہیں کرنا چاہیے، نہ ان کی بنیاد پر آپس میں لڑنا چاہیے. تو بڑا اچھا میسج انہوں نے دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان وہ جو اعصاب کی جنگ ہے اس میں ہوش مندی کا مظاہرہ کر رہا ہے. ایویں ٹرمپ نہیں کہہ رہا کہ جو دوسری طرف لوگ کھڑے ہیں ان کا آئی کیو بہت ہائی ہے، اور ٹرمپ جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جانتا ہے، ان کے آئی کیو کی تعریف کرتا ہے، شہباز شریف کو بھی جانتا ہے، لیکن وہ پاکستان کی طاقت کا بھی معترف ہے، اعتراف کرتا ہے. وہ پاکستان کو ایران نہیں سمجھتا، وہ پاکستان کو کوئی گیا گزرا ملک نہیں سمجھتا. اور ابھی حال ہی میں پاکستان نے افغانستان کے اندر گھس کر جو دہشت گردوں کو مارا ہے، پوری دنیا میں کسی ایک ملک کی بھی جرت نہیں ہوئی کہ پاکستان کو روک سکے یا پاکستان کے خلاف کوئی مہم چلا سکے یا پاکستان کو سنب کر سکے، پاکستان پہ دباؤ ڈال سکے. نہ امریکہ نہ روس، کوئی ملک نہیں. تو پاکستان کی دنیا کے اندر ایک مسلمہ سالڈ پوزیشن ہے. اس پوزیشن کو ٹرمپ کو ظاہر ہے وہ اکنالج کرتا ہے، تو ہمیں تو اس کی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن وہ چاہتا ہے یہ کہ اس جنگ میں اگر پاکستان 2 قدم پیچھے ہٹ جائے تو وہ ایران کو آسانی سے قابو کر لے گا، اور یہ پاکستان ہونے نہیں دے گا. اب بات کریں، پاکستان نے ایک بڑا اہم کام کیا ہے، اور یہ کام بھی دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے، کیونکہ پاکستان کے بہت سے کام ایسے ہیں جو پاکستان کی حکومت شاید دنیا کے آگے بھی پریزنٹ نہیں کر پا رہی. پاکستان نے 30 طیاروں کو تباہ ہونے سے بچا لیا، اور صرف طیارے تباہ ہونے سے نہیں بچائے بلکہ ان کے مسافروں کی زندگیاں بچا لی ہیں. جنگی طیارے نہیں ہیں بلکہ یہ مسافر بردار طیارے تھے جو خراب موسم کے باعث ایران کے وار زون ایئر سپیس میں داخل ہونے والے تھے، کہ پاکستان کے ایئر ٹریفک کنٹرولر نے ان کو باقاعدہ انٹرسپٹ کیا اور ان کو وار زون میں داخل ہونے سے بچایا. یہ کراچی کا ایئر ٹریفک کنٹرولر ہے جس نے بروقت ان ایئر لائن کو کنیکٹ کیا، کیونکہ موسم خراب تھا اور اتنا خراب موسم تھا کہ سگنل بھی صحیح طرح سے کسی کو جا نہیں رہے تھے. تو پاکستان کا جو ایئر ٹریفک کنٹرولر ہے اس نے بڑی مہارت سے سب طیاروں کو گائیڈ کیا. یہ جو پروازیں تھیں ان میں سعودی عرب، دبئی اور دیگر ممالک سے آنے اور جانے والی پروازیں تھیں، ان کو گائیڈ کیا، طیارے وار زون میں داخل ہونے سے روکے. ورنہ جس طرح کل رات ایران جواب دے رہا تھا اور ایران کے اوپر جو حملے ہو رہے تھے، کوئی بھی طیارہ اس کی زد میں آ سکتا تھا، کیونکہ اگر طیارے کو سگنل ہی نہیں مل رہے تو وہ وار زون میں داخل ہو سکتا تھا. تو یہ پاکستان کا جو سیکٹر ویسٹ ہے جو کلاس سے پنجگور گوادر کی طرف آتا ہے، اس پر موسم بہت ہی خراب تھا اور جہازوں کا کنٹرول آؤٹ ہو رہا تھا اور جہاز ایرانی ایئر سپیس کی طرف بھٹک رہے تھے. اور ایرانی ایئر سپیس آپ کو پتہ ہے بند ہے کیونکہ وار زون ہے، وہاں پہ فلائٹوں کی انٹری نہیں ہے. تو ایئر ٹریفک کنٹرولر نے بڑی مہارت سے اس کو بچایا ہے. تو جو بھی لوگ اس کام میں انسانی جانیں بچانے میں کامیاب ہوئے تو وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ انہیں پاکستان کے اعلیٰ ترین ایوارڈ سے نوازا جائے. ایک اچھی خبر یہ کہ تنزانیہ سے ایل پی جی لے کر ایک اور جہاز پاکستان پہنچ گیا. تقریباً 2590 میٹرک ٹن ایل پی جی ارورا نامی جہاز پورٹ قاسم پر لے کر اترا ہے. کراچی میں 10 روز کے دوران تیسرا ایل پی جی کا کارگو ہے. تو پاکستان میں جو ایل پی جی ہے اس کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جو گھریلو صارفین کو اور صنعتوں کو گیس فراہم کی جاتی ہے وہ ایل این جی ہے، تو اس کی قلت ہے. لیکن جو ایل پی جی ہے وہ بدستور پاکستان کو مل رہی ہے. اس کے علاوہ سعودی عرب سے بھی ایک جہاز 37,000 میٹرک ٹن پٹرول لے کر پورٹ قاسم پر پہنچا ہے. یہ سعودی عرب کی ینبع بندرگاہ ہے. پاکستان نے تھوڑا متبادل روٹ، لمبا روٹ اختیار کیا، لیکن پاکستان کو پیٹرول ملنا بھی شروع ہو گیا ہے. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. تو پاکستان میں گیس اور توانائی کے بحران ہے، تو آج پرائم منسٹر نے کہا کہ تھوڑا احتیاط کریں. جس طرح کووڈ کے دنوں میں لوگ زیادہ سفر نہیں کرتے تھے، گھروں میں رہتے تھے، اور جس گھر میں 2-4 گاڑیاں تو ایک ہی گاڑی میں سب سفر کرتے، تو اس سے توانائی بچت ہوگی. تو یہ چند دنوں کا بحران ہے اور اس کو اسی طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ٹرمپ نے
अपील की थी कि कुछ मुल्क उसका साथ दें तो वो आबने हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं, बल्कि उस पर कब्जा भी कर सकते हैं। ये अपील उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों से की थी, जिन्होंने ये अपील रिजेक्ट कर दी। तो अब कुछ मुल्क सामने आए हैं। बरतानिया पहले ना कर रहा था, अब सुना उसने हाँ कर दी है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, जापान, ये यूरोपीय ममालिक है को यूरोप के अंदर तवानाई कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, तो उनको समझ आ गई है कि काम ख़राब हो गया, गैस भी महंगी हो गई है, तेल भी महंगी हो गई है, तो या आपने हुर्मुज़ पर कब्जा कर ले या ट्रंप जंग बंद कर दे। तो ट्रंप अभी जंग नहीं रोक रहा, तो फिर वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो गए। तो 6 बड़ी मईशतों का मुश्तरका ऐलान ये ज़ाहिर करता है किसी भी मुमकिन बुहरान को रोकने के लिए मिलकर काम करने को तैयार है, और उसकी वजह तेल और गैस की कीमतें हैं। और ईरान ने कतर की ऑयल फील्ड को तबाह करके इतना बड़ा नुकसान पहुँचाया है कि इसकी मुरम्मत पर तकरीबन 26 अरब डॉलर की लागत आएगी, और कतर को मुमकिन तौर पर 5 साल के लिए इटली, बेल्जियम, जनूबी कोरिया और चीन के लिए LNG सप्लाई के माहदों को मुअत्तल करना पड़ सकता है। तो अब तक के लिए इतने, अब से मुलाकात होती है अगले वीलॉग में। अपना गिरदुरवा का बहुत ख्याल रखिए।